بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کریک ڈاؤن کا واقعہ، اس کے اوپر میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ خبر کے مطابق گزشتہ روز مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر، بلکہ ریاض الجنہ کے اندر، سعودی پولیس نے وہاں پر ایک انتہائی سخت قسم کا ایکشن کیا، کریک ڈاؤن کیا۔ اور یہ کریک ڈاؤن اصل میں تھا نسک ایپ کے بغیر جو لوگ وہاں پر داخل ہوئے، یعنی کہ نسک ایپ پرمٹ کے بغیر وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا کہ ان کو گرفتار اس لیے کیا گیا، یہ کریک ڈاؤن اس لیے کیا گیا، یہ ایکشن اس لیے ہمارے ذہن میں آتا نا، یہ ایکشن کیوں کیا سعودی پولیس نے؟ تو یہ ذرا سب کو یہ خبر ہو جانی چاہیے، ایسے تمام افراد کو جو سعودی عرب جا رہے ہیں یا جو عمرے کے لیے خاص طور پہ جا رہے ہیں، کہ ان لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا گیا جو نسک ایپ پرمٹ جن کے پاس نہیں تھا۔ کلیئر ہو گیا؟ اور اس کا بدقسمتی اس کو کہہ لیجئے کہ ہمارے خطے کے، ہمارے علاقے کے، مطلب کہ پاکستان کے اور انڈیا کے لوگ سب سے زیادہ اس کا شکار ہوئے۔ یعنی کہ جو گرفتار لوگ وہاں سے ہوئے، جو قابو آئے وہاں سے لوگ، ان میں سب سے زیادہ لوگ جو تھے وہ پاکستانی تھے یا انڈیا کے وہ لوگ تھے۔ اب ذرا ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سعودی حکومت نے، جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے باقاعدہ نسک ایپ کے ذریعے ایک نظام متعارف کرایا ہے کہ ہم نے نسک ایپ سے باقاعدہ پرمٹ لینا ہوتا ہے اور اس پرمٹ کے ذریعے اس کو شو کرنا ہوتا ہے، پھر ہم ریاض الجنہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس کا ایک قانونی، اس کا ایک پوائنٹ، اس کا ایک قانونی ایک طریقہ کار ریاض الجنہ میں داخل ہونے کا۔ اور سعودی رول کے مطابق ایک انسان سال میں، پہلے مہینے کے بعد غالباً تھا یا 6 مہینے، اب بہرحال یہ ایک سال میں ایک انسان ایک دفعہ ریاض الجنہ میں جا کے سعادت حاصل کر سکتا ہے، وہاں پر نوافل ادا کر سکتا ہے۔ کتنا ہو گیا جی؟ سال میں ہم ایک دفعہ ریاض الجنہ میں نسک ایپ کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ اب وہاں پر ہوا کیا کہ بہت سارے لوگ بغیر پرمٹ کے، اب سوال یہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ بغیر پرمٹ کے، کیونکہ وہاں پر تو باہر پولیس والے چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ بغیر پرمٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو جناب بغیر پرمٹ کس طرح سے کہ بہت سارے وہاں پر ایجنٹ پھر رہے ہوتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر ہی، وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جی کہ ہمیں 100 ریال دے دیں، 150، 200، یعنی کہ جہاں پر ان کا مکا یا بہت سودا آپ سے طے ہو جائے، وہ پیسے آپ سے لیتے ہیں، وہ پیسے ہم سے لیتے ہیں اور ہمیں فیک طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے وہ ایپ کو استعمال کرتے ہوئے وہ ہمیں پرمٹ بنا کے دے دیتے ہیں۔ اب جب سعودی گورنمنٹ نے، پولیس نے یہ ایکشن کیا تو ایک تو ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا کہ جو ریاض الجنہ میں موجود تھے۔ پوائنٹ کلیئر ہوا نا؟ یعنی کہ ان لوگوں کو پکڑا گیا جو ریاض الجنہ میں موجود تھے اور ان کے پاس وہ فیک پرمٹ تھا۔ پھر انہوں نے انویسٹیگیشن کے دائرے کو ذرا بڑھایا اور ایسے تمام لوگوں کو جو ان کے سہولت کار تھے، جن لوگوں نے ان کو غلط طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے وہ پرمٹ کریٹ کر کے دیا، وہ پرمٹ بنا کے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب ذرا ہم خود یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم اب جو بھی عمرے کے لیے آپ لوگ جائیں، ہم جائیں یا سعودی عرب جائیں، تو ہمیں کسی بھی طریقے سے اس غیر قانونی فعل کا حصہ نہیں بننا، اس غیر قانونی کارروائی کا ہم نے حصہ نہیں بننا، ادروائز پھر ہمارا حشر بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو جو کہ ایسے ایجنٹس تھے وہاں پر جو غیر قانونی طریقے سے پرمٹ بنا کے دے رہے تھے، ان کو بھی سعودی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب دیکھیں مسجد نبوی شریف کا تقدس اور وہاں ریاض الجنہ جو کہ جنت کا ایک حصہ ہے، وہاں پر مجبوراً ان کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اب ایک بات جس کے اوپر ہمیں پریکٹیکل کرنا ہے، وہ دیکھیں، وہ ہے رول کی پابندی۔ ہم چاہے کسی غیر مسلم ملک میں بھی چلے جائیں، فرض کر لیں ہم یورپ میں چلے جائیں، ہم امریکہ میں چلے جائیں، ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں،
تو ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے وہاں کے رول کو ضرور فالو کرنا ہے، وہاں کے قوانین کے مطابق وہاں پر ہم نے رہنا ہے، چاہے وہ ٹریفک قوانین ہوں یا وہ ملکی قوانین ہوں، رولز ہوں، ان کی پابندی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب حرم جیسا مقدس ترین مقام اور پھر رول کی ہم خلاف ورزی کریں، اس سے بڑی اور کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں ثواب کمانے کے لیے، اپنے گناہ ختم کرنے کے لیے، خود کو تبدیل کرنے۔ دیکھیں، جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں، جو خوش نصیب وہاں پر گئے ہیں، تو وہ ایک دنیا ہی اور ہے۔ ہم جاتے کچھ اور ہیں اور وہاں سے ہم بالکل فریش ہو کے، بالکل جس کو کہتے ہیں 0 میٹر ہو کے پھر ہم وہاں سے واپس آتے ہیں۔ اتنی بڑی تبدیلی کا نام ہے یہ حج اور عمرہ۔ پھر اگر ہم وہاں پر جا کر ہم حرمین شریفین میں اگر رولز کو فالو نہ کریں، رولز کی پابندی نہ کریں، تو یقین کر لیں یہ ثواب کی بجائے ہم گناہ لے کے وہاں سے لوٹیں گے، اور یہ تعظیم کے سخت خلاف ہے۔ یہ آداب جو ہے نا، حرم کے آداب ہیں جن کو پہلے ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے، ان کو ہمیں پڑھ کے وہاں پر جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے علماء کرام سے۔ تو اگر ہم آداب کو ملحوظ نظر نہیں رکھ رہے، ہم وہاں کی تعظیم کو ملحوظ نظر نہیں رکھ رہے، تو پھر ہم وہاں سے کیا لے کر واپس آئیں گے، کیا لے کے وہاں سے ہم لوٹیں گے؟ تو آخر میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم نے ریاض الجنہ میں جانا ہے تو لیگل طریقے سے ہم نے وہاں پر نسک ایپ کے ذریعے اپنا پرمٹ اپلائی کرنا ہے، نہ کسی ایجنٹ سے فیک طریقے سے، فیک آئی ڈی سے یہ کام ہم نے کروانا ہے، اور نہ ہی ہم نے وداؤٹ پرمٹ ریاض الجنہ میں جانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، پولیس نہ بھی پکڑے، یہ تعظیم کے خلاف ہے، یہ آداب کے خلاف ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک رول بنا دیا ہے۔ اور مفتیان کرام سے آپ پوچھ لیں، مفتیان کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جو رول حرمین شریفین کی انتظامیہ بنائے اس کو پورا کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ تو ہم نے بغیر ایپ کے اور بغیر اجازت کے پرمٹ کے ریاض الجنہ میں نہیں جانا۔ اور اسی طرح سے یہ حجر اسود کا جو بوسہ جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم دن میں 5 دفعہ لے لیتے ہیں، لیکن وہ اس میں بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ جا کے وہاں پر پھر چمٹ جاتے ہیں۔ سعادت کی بات تو ہے، لیکن دوسروں کی حق تلفی، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آئے ہوتے ہیں، پھر ان کو موقع نہیں ملتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں کعبہ شریف کا، تو چاہے دور سے ہم ایسے ہاتھ کھڑے کر کے نیت کرتے ہیں بوسے کی، جس کو استلام کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ہمیں بوسے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔